اللہ 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 للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جو ہم نے سورت تلاوت کی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ العصر۔ اس سورت کے ترجمہ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، یہ روایت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ روایت سنن ترمذی میں اور سنن ابی داود میں ہے، اور اس روایت کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها۔ عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن کو کہا جائے گا۔ صاحب قرآن کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو شخص قرآن کا قاری ہو، قرآن کا حافظ ہو، قرآن اس کو یاد ہو اور قرآن پر عمل کرنے والا ہو۔ ہم اس سے پہلے ایک روایت پڑھ چکے تھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کے مطابق کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، تو قیامت کے دن سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ اس کے لیے سفارشی بن کر آئیں گی۔ تو صاحب قرآن کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ قرآن کا قاری ہو، قرآن کا حافظ ہو، اسے قرآن یاد ہو، رات کو قرآن پڑھنے والا ہو، دن کو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، اور پھر قرآن مجید میں جو احکامات ہیں ان کے مطابق عمل کرتا ہو، زندگی قرآن مجید کے مطابق بسر کرتا ہو، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنے والا ہو، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز رہے۔ تو ایسا صاحب قرآن، ایسا قرآن والا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کہیں گے اقرأ ورتقی، کہ تو قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی منازل کو طے کرتا چلا جا۔ تیری منزل اوپر ہوگی اور تیرا مقام وہ ہوگا کہ جہاں پر تو آخری آیت کو ختم کرے گا وہی تیرا مقام ہوگا۔ اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا اور جنت کی منازل کو طے کرتا چلا جا۔ ورتل، اور ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے تلاوت کر، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا میں آرام سے ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ قرآن کو پڑھتا تھا، آج بھی تو نے ایسے ہی قرآن کو پڑھنا ہے، اور پھر جب تو قرآن کو ختم کرے گا تو وہ تیرا مقام ہوگا۔ تو یہ صاحب قرآن کا مقام ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا، اس دنیا میں قرآن کو یاد رکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، قیامت کے دن اس کو یہ مقام حاصل ہوگا۔ تو قرآن کے ساتھ جو انسان دل لگا لیتا ہے، قرآن کو پڑھتا رہتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو وہ انسان حقیقی معنوں میں کامیاب ہے۔ اور قرآن مجید ایک کامیابی والی کتاب ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن والے کو عزت اور شرف سے نوازتے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جتنے لوگ جن کو شرف ملا، مقام ملا، قرآن کی وجہ سے آج بھی وہ دنیا میں معروف ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، دور حاضر میں دیکھ لیں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی قرآن کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد خادم قرآن ان کو کہا جاتا ہے، قرآن کی وجہ سے پوری دنیا ان کو جانتی ہے کہ وہ قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ تو جو بھی قرآن کے ساتھ دل لگا لیتا ہے، قرآن کی خدمت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو مقام دیتے ہیں، اور آخرت کا مقام آپ نے اس حدیث میں سنا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہیں گے کہ قرآن کی تلاوت کرتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا، اور تیرا مقام وہ ہوگا جہاں پر تو تلاوت کو ختم کرے گا۔ تو یہ زندگی میں ہمارے پاس موقع ہے کہ اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تب بھی قرآن مجید اس کے لیے ایک بہترین کتاب ہے، جو اس کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر آخرت کی کامیابی چاہیے تو تب بھی یہ عظیم کتاب، اس کے ساتھ دل لگا لیجئے
اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اس کی تلاوت کیجیے رات کی گھڑیوں میں، دن کی گھڑیوں میں، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے اپنے مومن بندوں کو سرخرو کرے گا اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو انہی میں سے بنا دے۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں جو آج صورت ہم نے پڑھی، والعصر، انگلش میں ترجمہ دیکھ لیجئے، بائی ٹائم، ان الانسان لفی خسر، indeed mankind is in loss الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth and advised each other to patience۔ اب ہم اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے۔ والعصر، عصر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، اور جب اس سے پہلے واو آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قسم۔ والعصر کا مطلب کیا ہوا؟ زمانے کی قسم۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ وقت کو جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ زمانہ تین قسم کا ہوتا ہے، ایک زمانہ ماضی جو گزر چکا، اور دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ حال جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور تیسرا کون سا ہوتا ہے؟ مستقبل۔ یہ تین زمانے ہیں۔ تو جو زمانہ گزر گیا اس کو ماضی کہتے ہیں، اور جس سے ہم گزر رہے ہیں، جو چل رہا ہے، اس کو حال کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی کہ ٹائم کی قسم، زمانے کی قسم، جو گزرا ہوا وقت ہے اس کی بھی، اور جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کی بھی۔ اور یہ جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں یہ فوری ماضی بن جاتا ہے۔ ابھی ہم حال میں موجود ہیں، عشاء کی نماز کے بعد کیا ہو جائے گا؟ یہ ماضی ہو جائے گا، اور پھر فجر کیا ہے؟ وہ مستقبل ہے۔ تو زمانے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طرح یہ زمانہ چل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، ایسے ہی انسان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس زمانے میں انسان کے لیے عبرت ہے کہ ماضی کی داستانیں قرآن مجید میں موجود ہیں کہ کچھ قومیں اس دنیا میں آباد تھی جو اب نہیں ہیں، اور جن اقوام نے اپنے رسولوں کی فرمانبرداری کی اور ان کی بات کو مان لیا، ہدایت پر چلتے رہے، تو وہ کامیاب ہوئے۔ اور جن اقوام نے نافرمانی کی، کفر کیا، بغاوت کی، اپنے رسولوں کی بات کو نہیں مانا، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ اس زمانے پہ غور و فکر کرو، اس ٹائم پہ غور و فکر کرو کہ یہ ٹائم تم سے پہلے لوگوں کو بھی دیا گیا تھا۔ تو جنہوں نے کامیابی کی طرف گامزن ہو گئے، کامیابی کی راہ کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا، اور جنہوں نے اس ٹائم کی قدر نہ کی، اس وقت کی قدر نہ کی، اور اس وقت کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا، تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہوئے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ناکامی ان کا مقدر بنا دی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وقت کی قدر کی جائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اور اس کے بعد فرمایا کہ بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اور قیامت کے دن انسان یہ تمنا کرے گا، اور خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا کہ جب کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے، سورہ فاطر اس کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ عذاب کا مزہ چکھیں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، تو اس وقت فرمایا کہ وہ چیخو پکار کریں گے، یسترخون، چیخے ماریں گے، چلائیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے اس جہنم سے، اس حساب سے ہمیں چھٹکارا دے دے، نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اور ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دے کے آزاد کر کے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج۔ دنیا میں جا کر کیا کریں گے؟ نعمل صالحہ، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، جو کام ہم دنیا میں کرتے رہے وہ اب نہیں کریں گے، اب ہم تبدیل ہو گئے ہیں، اور اب ہم دنیا میں جا کر نیک عمل کریں گے، ہمیں ایک چانس اور ایک موقع دے دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب موقع نہیں ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ وقت کی قدر ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟
کیا تمہیں زندگی میں ایک موقع نہیں دیا تھا؟ تمہاری عمر تھی 60 70 سال 75 سال، یہ میں نے جو عمر دی تھی کیا تمہیں عمر نہیں ملی تھی؟ ما یتذکر فیہ، کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ نصیحت حاصل کر لیتا. ما یتذکر فیہ من تذکر، جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتا، حق بات کو قبول کرنا چاہتا، اس کے لیے یہ وقت تھا اور کر سکتا تھا. اس وقت تم نے کیوں نہیں نیک عمل کیے؟ اس عمر کو تم نے کیوں ضائع کر دیا؟ اس وقت کی تم نے قدر کیوں نہ کی؟ وجاءکم النذیر، اور پھر ایسے نہیں ہے، تمہارے طرف ہم نے رسول بھی بھیجے تھے. وجاءکم النذیر، اور ایک ڈرانے والا بھی تمہاری طرف آیا تھا. اور اس ڈرانے والے سے مراد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا یہ لقب ہے، آپ کا وصف ہے کہ آپ خوشخبری دینے والے بھی ہیں، بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاءکم النذیر، ڈرانے والا بھی تمہیں آیا تھا اور تمہیں وہ بتاتا تھا کہ یہ عمر ہے، یہ زندگی ہے، اس کی قدر کرو اور کل آخرت کے لیے کچھ کما لو، کچھ اعمال کر لو. اس وقت تم نے کیوں نہیں کیے؟ اور اس نذیر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو انسان کو آخرت کی طرف بلاتا ہے، جو انسان کو دین کی طرف بلاتا ہے، جو اس کو یہ دعوت دیتا ہے کہ تم اللہ کے لیے اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ، ہدایت کو اختیار کر لو اور آخرت کی تیاری کر لو. ہر وہ شخص وہ ڈرانے والا ہے. اور اسی طرح یہ کتاب قرآن مجید یہ بھی ڈرانے والی ہے کہ جو اس کو پڑھتے ہیں ان کو یہ سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ وقت گزرنے والا ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہی حقیقی معنوں میں کامیابی والی زندگی ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہے، اور جو اس میں ناکام ہو گیا وہ انسان بڑا ہی ناکام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو عمر دی تھی. اولم نعمرکم، کیا تمہیں عمر نہیں دی تھی کہ اس میں تم نصیحت حاصل کر لیتے؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، آج تم عذاب چکو، آج ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. تو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا. اور اس آیت کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، ایک حدیث لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعذر اللہ امرئن، کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے عذر کو قبول نہیں کرے گا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اتنی مہلت دے دی، اتنی اس کو زندگی دے دی کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا. 60 سال کی اس کو زندگی دے دی تو اب اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول نہیں کریں گے. اور اس آیت سے استدلال کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم نعمرکم، کہ کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ 60 سال تم کیا کرتے رہے؟ تو میں اس کا عذر نہیں قبول کیا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے فوت ہو جائے گا اس کا عذر قبول ہوگا، لیکن یہ ایک مبالغے کے لیے فرمایا کہ اس کے پاس اب عذر کچھ باقی نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لمبا وقت دے دیا اور اس نے اس لمبے وقت کو ضائع کر دیا. اور پھر یہ جو زندگی کا وقت ہے یہ کتنی تیزی سے گزرتا ہے. اس کے لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی اور وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایک برف فروش کو دیکھا کہ وہ اس نے برف کو رکھا ہوا ہے اور آواز لگا رہا ہے کہ مجھ سے برف خرید لو، برف خرید لو، یہ میرا خسارہ ہو رہا ہے، برف پگھلتی جا رہی ہے، میرا خسارہ ہو رہا ہے، مجھ سے برف خرید لو. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس آواز سے میں نے سورۃ العصر کو پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. کہ اگر اس انسان کی برف کو کوئی نہیں خریدے گا تو اس کا مال، اس کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، یہ خسارے میں ہے اور یہ ناکام ہو جائے گا، اس کو کچھ بینیفٹ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا اسی طرح اگر انسان اپنی زندگی کے وقت کو کسی اچھے کام میں نہیں لگاتا تو اس کا یہ سرمایہ ضائع ہوتا جا رہا ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور وہ خسارے کا سودا کر رہا ہے. تو کیا فرمایا، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام کے تمام انسان لفی خسر، البتہ وہ کیا ہیں، خسارے میں ہیں. اور خسارہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کوئی سودا کرتا ہے تو اس میں یا تو خسارہ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. کسی ایک سودے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سودا کیا تو اس سے نفع بھی ہو سکتا ہے یا خسارہ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح پورے کاروبار میں اگر انسان نے جو اپنا راس المال ہے، جو اس کا سرمایہ ہے، اس نے انویسٹ کر دیا اور پھر اس سے زیادہ اس کو پرافٹ مل گئی اور اس سے، اس کی محنت سے زیادہ اس کو فائدہ ہو گیا تو پھر کیا ہے، یہ نفع بخش سودا ہے.
اور اس کا کاروبار کیا ہے؟ نفع والا ہے، فائدے والا ہے. اور اگر اس کو وہ پرافٹ نہ ملا تو پھر کیا ہے؟ اس کو خسارہ ہو گیا. اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ کاروبار پورے کا پورا دیوالیہ ہو جاتا ہے، جتنے پیسے لگائے ہیں سب کے سب ضائع ہو گئے، محنت بھی کام نہیں آئی. تو خسارہ کس میں ہوتا ہے؟ خرید و فروخت میں، تجارت میں خسارہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بے شک انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے. تو انسان کا جو راس المال ہے، جو سرمایہ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ وقت راس المال ہے، یہ انسان کا سرمایہ ہے. یہ زندگی کے دن، یہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک گھنٹہ، ایک دن، ایک ہفتہ، اور پھر ایک مہینہ، ایک سال کا گزر جانا، یہ 24 گھنٹے یہ انسان کا سرمایہ ہے. اگر اس وقت میں اس نے کچھ ایسی چیزیں خرید لی تو اس کا نفع والا سودا ہو جائے گا. ایمان لے آیا، نیک عمل کرتا رہا تو کامیاب ہو جائے گا. اگر اس نے اس وقت کو ضائع کر دیا تو پھر اس کا سودا خسارے والا ہے، یہ ناکام ہے، یہ دیوالیہ ہو جائے گا اس کا، کیونکہ اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس کا سرمایہ سارے کا سارا لگتا جا رہا ہے اور اس سے وہ کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو خسارے سے بچنے والا ہو. اس لیے فرمایا ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں. اگر تو انسان نے اس وقت کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا تو پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہے. نافرمانی کی تو قیامت کے دن عذاب ہے، خسارہ بالکل سامنے ہے. اور اگر انسان نے نافرمانی میں گناہ نہیں کیا، نافرمانی والا کوئی کام نہیں کیا، لیکن کسی جائز کام میں اس نے اپنا وقت گزار دیا تو پھر بھی کیا ہے؟ خسارہ ہے. کیونکہ وقت تو گزر گیا ہے نا، وہ بالکل کچھ نہیں کر رہا، فارغ بیٹھا ہے، نہ گناہ کر رہا ہے نہ ثواب کر رہا ہے، تو وقت گزر رہا ہے تو وہ اس کو خسارہ ہو رہا ہے. جیسے انسان وہ برف فروش ہے، اگر برف نہیں بک رہی تو اس کا ویٹ کوئی برف انتظار نہیں کرے گی، وہ پگھلتی جا رہی ہے. اگر خرید لیا تو فائدہ ہے، نہیں خریدا کسی نے، اس نے کچھ نہ کمایا تو برف اس کا انتظار نہیں کرے گی. ایسے ہی اگر انسان نے اس وقت میں کچھ کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر فارغ بیٹھا رہا تو تب بھی خسارہ ہے. کوئی گناہ نہیں کر رہا، فارغ بیٹھا ہوا ہے تو تب بھی خسارہ ہے. اور اگر اسی طرح انسان وقت کا استعمال کرتا ہے اور کوئی چھوٹی نیکی کر لیتا ہے، نیکیوں کے تو بہت سارے مراتب ہیں، کچھ نیکیاں چھوٹی ہیں ان کا اجر کیا ملے گا؟ تھوڑا ملے گا. آپ جس سے سودا کرتے ہیں، ایک آپ کو کیا دیتا ہے؟ اس کے مقابلے میں آپ کو $10 دیتا ہے. دوسرا کہتا ہے میں 20 دوں گا، تیسرا کہتا ہے میں 30 دوں گا، چوتھا کہتا ہے میں 100 دوں گا. آپ کس کو بیچیں گے؟ 100 والے کو بیچیں گے. اسی طرح انسان اگر نیکی کر رہا ہے، چھوٹی نیکی کر رہا ہے تو اس کو فائدہ تھوڑا ہو رہا ہے، اگر اس سے کچھ بڑی کر رہا ہے تو اس کو فائدہ تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے اس وقت میں ایسی نیکی کرے کہ جس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے، تو تب وہ خسارے سے بچ سکے گا. تو فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے چند لوگوں کے. وہ لوگ کون سے ہیں؟ جن میں 4 صفات پائی جائیں گی. فرمایا کہ وہ خسارے سے، وہ گھاٹے سے بچنے والے ہیں. الا الذین آمنوا، پہلی قسم کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے. الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کلمہ توحید کا اقرار کر لے اور پھر دل سے اس بات کی تصدیق کرے اور اس کے مطابق عمل کرے. یہ 3 چیزیں ایمان میں داخل ہیں. اگر صرف اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. زبان سے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا تو پھر وہ کیا ہے؟ منافق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان سے کلمہ پڑھنے والے موجود تھے لیکن دل سے انہیں نہیں مانا تھا. جب صحابہ کرام کے پاس آتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، کلمے کا اقرار کر لیتے. لیکن کلمے کو پڑھنا اور ایمان لانا کیا ہے؟ کہ اقرار بھی اور اس کے ساتھ تصدیق بھی، دل سے یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کے رسول کو آخری پیغمبر اور رسول مانتا ہوں، اور جتنے بھی ایسے اعمال ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو میں کرنے والا ہوں. تو یہ ایمان ہے. اقرار باللسان، تصدیق بالقلب. اور اگر اقرار بھی موجود ہے، یقین بھی ہے، تصدیق بھی موجود ہے اور عمل نہیں ہے تو پھر بھی ایمان مکمل نہیں ہے. کیونکہ عمل یہ ثبوت ہے کہ آپ ایمان لائے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی رازق نہیں ہے، حکم اسی کا چلے گا، میں اس کا غلام ہوں، بندہ ہوں، میں اس کی ہر بات کو مانوں گا. یہ آپ نے اقرار کر لیا، اس کی تصدیق کر لی، لیکن جب ماننے کی باری آئی آپ مانتے ہی نہیں ہیں. اللہ نے کہا نماز پڑھو،
مجھ سے نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا روزہ رکھو، میں نہیں کرتا. اللہ نے کہا شراب نہیں پینی، گناہ نہیں کرنا، زنا کا ارتکاب نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، سود نہیں کھانا. کوئی کام جس چیز سے منع کیا گیا وہ مسلمان باز نہیں آتا، تو یہ کیسا ایمان ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. مطلب کیا ہے کہ اقرار بھی کرو اور اس کے ساتھ تصدیق بھی کرو اور اس کے مطابق عمل بھی کرو. اور آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے جہاں پر بھی عمل کا ذکر ہے ایمان کا ذکر ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد اکثر اعمال کا ذکر کیا ہے. یہاں پر بھی کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اور ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہر حکم کو مانا جائے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم مان لیں، کہ جو آپ ان کو حکم دیں اس کو ماننے والے بن جائیں. آپ کو حاکم اور فیصل مان لیں ہر اختلاف میں، ہر جھگڑے میں. کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ اللہ کے رسول کے فرمان کو حرف آخر سمجھیں. اگر ایسا نہیں کرتے تو وہ مومن نہیں ہو سکتے. اور پھر دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وقالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ ایمان ہے. اس کے بعد کیا کیا؟ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے کہ اللہ تیرا جو حکم ہوگا اس کو میں مانوں گا، اور جس حکم سے تو نے منع کیا ہے، جس کام سے تو نے منع کیا میں اس سے باز رہوں گا. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مکمل تابعداری اور فرمانبرداری یہ ایمان ہے، اور یہی ایمان کی تعریف ہے. اقرار بھی ہو، تصدیق بھی ہو، وعمل بالجوارح، اور انسان عمل کے ساتھ اس چیز کا ثبوت دے کہ میں پکا اور سچا مومن ہوں. اور پھر کیا فرمایا کہ یہ ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے الا الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں. اب نیک اعمال ایمان کے بغیر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ہی عمل صالح کا ذکر کیا ہے. اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے اور وہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو دنیا میں اجر مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے، دنیاوی فائدہ، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے ایمان کے ساتھ ہی ذکر کیا وعاملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کرنے ہیں. اور ایمان، اس میں ایمان کس چیز پر لانا ہے؟ اللہ پر ایمان، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، اور اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. ایمان بالرسالت، کہ آپ آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں، اور میں مومن ہوں اور آپ کی ہر بات کو مانوں گا. آپ رہبر اور رہنما ہیں، جو شریعت آپ لے کر آئے ہیں اس کو میں نے تسلیم کیا. اور اسی میں پھر ملائکہ پر بھی ایمان ہے، اور اسی میں سابقہ کتابوں پر بھی ایمان ہے، اور سابقہ انبیاء پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے، اور والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اور اللہ رب العالمین نے مجھ سے حساب لینا ہے. آخرت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. اور پھر تقدیر پر ایمان، کہ اچھی تقدیر، اچھی چیز، اور جو بھی اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یہ تمام چیزیں ایمان میں داخل ہے. وعملوا الصالحات، اور پھر نیک عمل کرنے ہیں. نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ یہ صورت بہت جامع معنی صورت ہے، اور اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین صرف سورۃ العصر کو نازل کر دیتے تو حجت کے لیے یہی کافی تھی، کیونکہ اس میں پورے دین کا خلاصہ ہے. اور اس میں اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ناکام کون ہیں اور کامیاب کون ہیں. جنہوں نے وقت کو ضائع کیا وہ ناکام، اور جو لوگ کامیاب ہیں ان میں کون سی صفات ہونی چاہیے؟ ایمان والے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والے. اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے عمل نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں. اور اسی طرح عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل نیک عمل ہے جس کا ثبوت شریعت سے مل جائے، جس میں ایمان ہو، کیونکہ ایمان نہیں ہے تو عمل کا فائدہ نہیں ہے. پہلی شرط یہ ہے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ کہ دین کے مطابق وہ عمل ہو، قرآن کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت کے مطابق ہو تو وہ عمل صالح ہے. اگر یہ دو شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو تب بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. ایمان، اخلاص
اس کے ساتھ اخلاص، اور دوسرا عمل کیا شرط کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے طریقے کے مطابق وہ عمل کرنا. اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کر کوئی نیکی کر رہا ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کوئی شخص کوئی نیکی کا کام کرتا ہے لیکن وہ میرے طریقے اور سنت کے مطابق نہیں کرتا تو وہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ عمل رد ہو جائے گا. تو کامیاب لوگوں کی پہلی صفت ایمان والے، اور ایمان کے ساتھ، ایمان کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال کرنے ہیں جن نیکیوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تلقین کی ہے. اور پھر یہ دو کام بھی کر لیے تو یہ بھی کافی نہیں ہے. کوئی شخص کیا کہتا ہے میں اپنی پرسنل زندگی پر میں مومن بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، اللہ کے ہر حکم کو مانتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، تو کیا یہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ کافی نہیں ہے. یہ صرف انسان اپنے لیے کر رہا ہے، لیکن دین اسلام صرف اپنے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے. ایمان، عمل صالح، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور پھر اس حق بات کی نصیحت کرنی ہے. یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ کامیابی ہے. صرف اپنی ہی فکر نہیں، جس چیز کو تم نے سمجھ لیا اس کے مطابق عمل کیا ہے، اس کے بعد اس کی نشر و اشاعت کرنی ہے، اس کی تلقین کرنی ہے. یہ حق ہے. اور حق کیا ہے؟ قرآن حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا فرمان حق ہے، یہ دین حق ہے. تو فرمایا کہ اس کی تبلیغ کرنی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خاص فضیلت بیان کی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور اگر انسان خود ایمان لا کر عمل کرتا رہے، معاشرے میں برائی ہوتی رہی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، گناہ ہوتے رہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تمام کا تمام معاشرہ برائی میں ملوث ہو، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ کامیاب نہیں ہے. اس کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ اس نے برائی سے روکنا ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. اور یہی مطلب ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. یہ کسی ایک کی ذمہ داری اور ایک کی ڈیوٹی نہیں ہے. وَتَوَاصَوْا، تم سب نے یہ کرنا ہے، بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی ہے. اور صرف یہ نہیں کہا کہ ایک نے کرنی ہے، بلکہ تم نے بھی کرنی ہے، دوسرے نے بھی کرنی ہے. ایک دوسرے کو سمجھانا ہے اور حق بات ان تک پہنچانی ہے. اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک امت ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے ان کو روکے. تو یہ مطلب ہے کہ ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے نیک عمل کو اختیار کیا اور اس کے بعد اس حق پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی، پہنچاتے رہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے اور یاد دہانی کرواتے رہے. اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جب انسان اس طرح کے کام کرتا ہے تو پھر مشکلات بھی آتی ہیں. تو جب مشکلات آ جائیں تو چھوڑ نہیں دینا کہ مشکل آ گئی ہے، کسی نے میری بات کو سنا نہیں ہے، ڈس ہارٹ نہیں ہونا. کوئی میری بات مانتا نہیں ہے تو مجھے دعوت کی ضرورت نہیں ہے، میں لوگوں کو دعوت نہ دوں، ان کو تک پیغام نہ پہنچاؤں، ایسا نہیں کرنا. اگر ایسا کیا تو پھر بھی کامیاب نہیں ہے. یہ چاروں صفات پائی جانی چاہیے: ایمان، نیک عمل، دین کی تبلیغ، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر اس پر اگر کوئی مشکلات آئیں تو ان پر صبر کرنا ہے. اور صبر کے 3 معانی ہیں. پہلا صبر کیا ہے؟ استقامت اختیار کرنا. انسان کا نفس جب اس کو برائی کی طرف بلائے تو انسان رک جائے. صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا. انسان رک جائے کہ نہیں، یہ برائی میں نے نہیں کرنی، میرے رب نے روکا ہے، منع کیا، میں نہیں کروں گا. یہ صبر ہے کہ اطاعت پر قائم رہنا اور برائی کو چھوڑ دینا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، اپنے نفس کی بات کو نہ ماننا. یہ صبر ہے کہ انسان استقامت اختیار کرے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ جائیں، پھر نیکی کرنے والا ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو. اگر نفس کہتا ہے کہ نہیں رہنے دو، لیکن وہ کہے نہیں میرے رب کا حکم ہے، میں نے ماننا ہے، اطاعت پر استقامت اختیار کرے اور اس پر صبر کرتا ہوئے نیکیاں کرتا رہے، اعمال کرتا رہے، اعمال کو ترک نہ کرے اور برائیوں سے بچتا رہے. یہ صبر کی پہلی قسم. اور دوسری قسم یہ ہے کہ جب کچھ مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، حق کی جب دعوت دی جاتی ہے تو لوگ گالیاں دیتے ہیں، حق کی جب دعوت لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے تو لوگ پریشان کرتے ہیں،
لوگ آپ کے جان کے دشمن بن سکتے ہیں، اس پر بھی صبر کرنا ہے، تکالیف کو برداشت کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اس دین کی خاطر کس قدر تکالیف کو برداشت کیا، کس قدر صبر کیا، اور کس طرح سے مشرکین کی، کفار کی تکالیف کو، منافقین کی تکالیف کو برداشت کرتے رہے۔ تو یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس پر بھی صبر کرنا ہے، اس پر وویلا نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، یعنی اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا ہے۔ اللہ نے آپ سے کوئی نعمت چھین لی، اللہ نے آپ کو آزمانے کے لیے کسی رشتہ دار کی، کسی قریبی کی موت واقع ہو گئی، تو اس پہ شکوہ نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی گھر ملا تھا، مجھے ہی مصیبت میں ڈالنا تھا، مجھے ہی پریشان کرنا تھا۔ تو یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کیا ہے کہ اس پر انسان صبر کر لے، اللہ کی رضا، جیسے اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے اور یہ اللہ کی امانت ہی اللہ کے پاس چلے گی۔ تو تقدیر پر بھی صبر، آنے والے مصائب پر بھی صبر کرنا، جزا فضا نہ کرنا، بے صبری کو نہیں اختیار کرنا، نوحہ نہ کرنا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں صبر میں آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ کامیاب وہ لوگ ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور اس حق بات کی لوگوں کو تلقین کرتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی۔ وتواصوا کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ایک اس کو کرتا ہے، دوسرا اس کو کرتا ہے کہ تم بھول گئے ہو دنیا میں کس لیے آئے تھے، تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، تم اپنے مقصد کو بھولتے جا رہے ہو، تم دینی کام کو چھوڑتے جا رہے ہو، تمہارا یہ وقت گزر رہا ہے اور قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اس کو نصیحت کرنا، وتواصوا بالصبر، اور پھر اس پر صبر کرنا، جتنی بھی مصیبتیں آئیں اور صبر کی جتنی اقسام ہیں ان تمام کو اپنانا۔ فرمایا ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ خسارے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں، خسارہ ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ اپنے سرمایے سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر رہے۔ جن میں یہ چار صفات پائی جائیں گی وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور آپ ان پہ غور کریں کہ یہ چار صفات ہیں، ان میں سے تین کام ایسے ہیں جو انسان کے اپنے کرنے والے ہیں، اور تین کام ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے کرنے ہیں۔ الا الذین آمنوا، پہلا کام خود ایمان لانا ہے، خود اقرار کرنا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے، یقین رکھنا ہے، وعملوا الصالحات، اور پھر خود عمل کرنا ہے، اور پھر اس پر ان اعمال پہ صبر کرنا ہے، یعنی صبر کے ساتھ یہ عمل کرتے رہنے ہیں۔ یہ تین چیزیں انسان نے خود کرنی ہیں، ایمان بھی، نیک عمل بھی، اور نیک عمل پر استقامت، اس کو ترک نہیں کرنا، اس کو کرتے رہنا ہے، جاری رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس میں جو کام ہیں وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے ہیں، کہ صرف خود ہی نہیں۔ اگر ہم کچھ لوگ خود نیک عمل کرتے ہیں اور وہ اپنی نیکیاں کر کے ایک جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں تو معاشرے میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور پورے کا پورا معاشرہ جو خرابیاں کر رہا ہے، جس ڈگر پہ وہ چل رہا ہے، تو وہ چلتا رہے گا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ چند لوگ مسجد میں بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، باہر ہر طرح کے برے کام ہو رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں، اسلام یہ نہیں چاہتا۔ فرمایا یہ تین کام تم نے خود کرنے ہیں، اور تین کام لوگوں کے لیے، لوگوں کو حق بات کی دعوت دینی ہے، ان تک حق سچ کو پہنچانا ہے، حق بات کی تلقین کرنی ہے، ظلم سے ان کو روکنا ہے، زیادتی سے روکنا ہے، شرک سے، بدعات سے، برائیوں سے، ان تمام کاموں سے ان کو روکنا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے کرنے والے کام ہیں، اور اس میں انسان کی اپنی نصیحت بھی ہے۔ اور پھر لوگوں کی طرف سے جب کوئی مشکلات آئیں تو ان پر صبر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔